बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 10 अगस्त है, 2026 है। हमारे इस जायचे में जो शारगान है वो बयान करेंगे। पहले अब आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करता चलूँ। दोस्तों, हमारा एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, हम ख़बरों पे बात नहीं करते। अब आप बहुत कमेंट करते हैं, ये हो गया, फ़लाँ ने ये कर दिया, अब क्या होगा। ये अंदाज़ों का इल्म है, जिन जिन के हमारे पास जायचे हैं हम वो ज़रूर बयान करते हैं। मकसद वाहिद ये है दोस्तों कि इस इल्म से लोगों को मुतारफ़ इल्म हो हमारा, और हमसे भी ज़्यादा बेहतर एस्ट्रोलॉजर आगे आएँ, और आने वाले वक्त में इस इल्म की कोई डॉक्यूमेंट्री पड़ी हो, अगर मेरी कोई बात नहीं सही हो रही तो जो मेरे बाद तालिब इल्म आएंगे इन प्रोग्राम्स को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, मेरी बुक का इंशाल्लाह मुताला करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें वो बेहतर करेंगे। आज दोस्तों जायचे में मैं एक बात अर्ज करता चलूँ कि याद रखिएगा, आज जो आतशी बुर्ज हैं उसमें शारगान की तादाद टोटल 5 हो चुकी है। अब ऐसे समझिए कि जैसे बात होती है ना कि जलती पे पेट्रोल का काम, आज वो सूरत हाल है। जायचे में, पाकिस्तान के जायचे के पहले खाने में, आतशी खाने में 2 सितारे हैं, और उसके जायचे के 5वें खाने में आज 3 सितारे आ गए हैं, बल्कि चौथा वहाँ जंब है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ, ठीक एक दिन बाद, कल के दिन में जो 11-12 बजे के करीब मेरा ख्याल है, शम्स जो है उसके साथ कमर आ मिलेगा, और ये जो किरान होगा ये जायचे के 5वें खाने में होगा। दरअसल दोस्तों, ये किरान बुर्ज सुल्तान वालों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगा, बुर्ज सुंबला वालों के लिए बहुत अहमियत रखेगा। इस तरह दोस्तों, जायचे में जो आतशी बुरूज के 3 बुर्ज हैं हमारे आतशी, जिसमें हमल है, असद है और बुर्ज कौस है, जो इमरान खान साहब का है, जो PTI का है। जो मैं समझता हूँ इनमें अब ताकत का जो मज़हर है, सितारे आतशी बुर्ज में आ गए हैं, लिहाजा अब आने वाले वक्त में ताकत का जो मज़हर है वो आपको यही नज़र आएंगे, बुर्ज असद के लोग, बुर्ज हमल के लोग। और याद रखिएगा कि यहाँ पे कौस जो है ये मेरी कैलकुलेशन में इमरान खान साहब का जायचे पैदाइश के मुताबिक बुर्ज है, और इनका हाकम सारा मुश्तरी जो है वो इस वक्त खान साहब के जायचे के 9वें खाने में आके बैठ गया है। और कल के दिन में, क्योंकि यहाँ पे जो शारगान की तादाद है दोस्तों वो हो जाएगी 5 सितारे बुर्ज असद में इकट्ठे हो रहे हैं। माजी में मैंने आपसे अर्ज किया था कि 6 सितारे इकट्ठे हुए बुर्ज दिलों में, लिहाजा पहाड़ों की तरफ से मैंने आपसे अर्ज किया था कि अब इतलात आएंगी, वहाँ से इतलात आना शुरू होगी। दरअसल दोस्तों, ये जो जायचे में आज के जायचे में जो शारगान है, सिर्फ आज के जायचे में शारगान को पढ़ें, क्योंकि कल रूल चेंज हो जाएगा। कल दोस्तों हमारे जायचे के सितारे ज़्यादा आतशी बुर्ज में आ जाएंगे, लिहाजा बातें शिद्दत के साथ इस हुकूमत के ख़िलाफ़, फार्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू होंगी। इसके अलावा दोस्तों, आज जायचे में जो बहुत बड़ा मैंने आपसे अर्ज किया कि सितारों का एक आपस में कम्युनिकेशन का सिस्टम चल रहा है, आज उसमें ज़ोहरा भी शामिल है, अतारद भी आज शामिल हो गया। अब अतारद जब शामिल हुआ है ना दोस्तों, तो मुस्तनद ख़बरें अब आएंगी। अच्छा, मुस्तनद ख़बरें क्यों आएंगी? मुस्तनद ख़बरें दोस्तों इसलिए आएंगी, अतारद जो है वो आके पहला जो वो किरान यहाँ पे करेगा वो चांद का, और उसके साथ साथ अतारद का, और उसके साथ ही मुश्तरी का होगा। अब ये जो किरान यहाँ पे अतारद का, मुश्तरी का और अपना चांद का होगा, ये बुर्ज ज़ौजीज़ान बुर्ज, जो जोज़ा है, जो सुंबला है, जो हौत है और जो बुर्ज कौस है, इनको ये बहुत ताकत देगा। जायचे का कायदा कुलिया, माजी में मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूँ, जब चौधरी एतजाज़ हसन साहब वकला की जो जद्दोजहद थी उसके रूहे रवां थे, और मैंने उन्हें कहा था कि चौधरी साहब आपके जायचे के 4 सितारे हाल के खाने के स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो इस पाकिस्तान में मशरक़ से लेकर मगरब तक आपकी शोहरत का बंदा कोई नहीं होगा। और उस वक्त में उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया, और उसके साथ साथ उनको इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया का गालबन 4था या 5वें नंबर पे लीडर किस्म का आदमी या कामयाब आदमी करार दिया गया, जो मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, अब आपको याद होगा।
اب اسی قاعدے اور کلیے میں دوستوں اگر ہم چلتے ہیں تو یہ جو برج جوزہ ہے، برج سنبلہ ہے، برج حوت ہے اور جو برج قوس ہے، ان کے ستارے برج اسد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کو ڈیفینیٹلی ان کی لائف میں اب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ باتیں دوستوں اور بھی بہت ساری ہیں جو میں نہیں کر سکتا، معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ اسٹرالوجی ہے دوستوں، ہم نہ کسی کا دل رکھ سکتے ہیں، نہ جھوٹ بات کر سکتے ہیں۔ تو ذائچے میں دوستوں آج کی برج میں آج سیارگان کی تعداد 5 ہے اور 6 ہو جائے گی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہوگی، وہ لوگ جو بہت غصہ کر رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو فرما رہے تھے کہ میں نے جو کہہ دیا، اب دوستوں ان کی ہوا نکلنے والی۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ماضی میں کیے گئے ان کے اقدامات ثابت ہوں گے کہ انہوں نے نحس اقدامات کیے، ناقص اقدامات کیے، مشکلات میں اب یہ دھنستے چلے جائیں گے۔ ایک ستارہ اور دوستوں تبدیل ہوگا تو اس کے بعد جو صورتحال ہے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں اور موجودہ حکومت کے خلاف آتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا دوستوں کہ 25 جولائی 2026 کو زحل اپنا ریورس شروع کرے گا۔ آج 25 جولائی کو گزرے ہوئے کتنے 15 دن ہوئے ہیں، تقریباً 15-16-17 دن۔ آپ دیکھیے حکومت کہاں کیسے آرام سے بیٹھے تھے، اب صورتحال کیا ہے۔ اور یہاں پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سیارگان اکٹھے ہوئے ہیں برج اسد میں شمس، عطارد اور مشتری اور اس کے ساتھ چاند آ جائے گا، تو یہ ذائچے کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا ذائچہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ یہ باتیں اس طرف جائیں گی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ستارے ذائچے میں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں دوستوں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، لیکن جو برج حمل، برج جوزہ، برج دلو، برج اسد اور برج میزان کے اندر جو سیارگان بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں، یہ بڑی پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان کے حال کے خانے میں زحل جو ہے 10ویں خانے کا مالک، وہ ریورس ہو چکا ہے، اور آنے والے ایک دن بعد مریخ جو ہے برج سرطان میں اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا وہ لوگ جو بہت غصہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں نے کہا ہے ہو جائے گا، میں نے کہا کر دیو، اب ان کی باتیں، غصہ کرنے والے لوگوں کی باتیں اب ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کی دوستوں سب سے بڑی دلیل میں عرض کرتا چلوں کہ برج حمل کا حاکم ستارہ جو مریخ ہے، وہ اپنے فقیر والے خانے میں جہاں پہ اس کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہوتی، اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے۔ یہ ایک مریخ بنیادی طور پہ ایک آتشی ستارہ ہے، یہ اب آبی گھر میں آ رہا ہے جہاں اسے حبوط ہوتا ہے۔ اب اس یہاں پہ آنے کے بعد اس کی جو آنے والا ہر جو ایک سٹیپ، ایک درجہ یہ طے کرے گا، یہ زحل کے ساتھ نیس نظر کے ساتھ ناظر ہوگا۔ اور یاد رکھیے جو ہی یہ جیسے آج ایک نیگیٹو ڈے ہے آج زحل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کا آپس میں نیس اثرات ہیں، یہ جو نیس اثرات ہیں برج حمل اور برج سرطان والوں اور برج جدی والوں کے لیے ایکٹیو ہیں، مطلب ان کے حال کے خانے کے ستارے ہیں، لہٰذا ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں۔ ابھی جو ہی مریخ اپنا برج چینج کرے گا اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آج کے ذائچے میں دوستوں پلوٹو، نیپچون، یورنس، عطارد اور زہرہ کی آپس میں 7 نظرات ہیں۔ ان ستاروں میں دوستوں کل کے دن میں چاند بھی شامل ہو جائے گا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ برج اسد میں پہنچے گا جہاں عطارد پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا ایک بڑی گیم چینجر، بڑی تبدیلی، خان صاحب کے حق میں پازیٹیو صورتحال، وکلا کا اسٹرانگ ہونا، عدلیہ کا اسٹرانگ ہونا، اس سمت میں دوستوں باتیں جائیں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، آسٹرالوجی جو ہی مریخ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں پہنچے گا، ان کے لیے مزید مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو دلیل میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جیسے آج چاند جو ہے زحل کے ساتھ نیگیٹو ہے، آنے والے وقت میں اسی مقام پہ جب چاند آئے گا یا چاند برج جدی میں جائے گا تو یہ مریخ کا مخالف ہو جائے گا، مریخ کے مخالف گھر میں چلا جائے گا، اور وہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ چاند کو وہ بال ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کو 7ویں نظر ہوتا ہے۔ یہ ساری نیگیٹو صورتحال موجودہ فارم 47 کی حکومت کے لیے ہے، اور جو میں نے ذائچے میں اپنی ڈیٹا کلیکشن کی آپ کی خدمت میں پیش کی دوستوں۔ کل کا جو ہم ویلاگ کریں گے وہ خاص طور پہ مریخ کے اوپر ہوگا، تو میں کیا سمجھتا ہوں مریخ کن لوگوں کے لیے کیسے نیگیٹو ہوگا، کس کو کیا کرنا چاہیے۔ کل کی ویڈیو اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ ہماری دوائی پولی کیور جو احباب کھا رہے ہیں الحمدللہ، رپیٹ آرڈر آ رہے ہیں،
اور الحمدللہ سب لوگ دعائیں دے رہے ہیں. ہماری یہ دوائی جہاں پہ بہت کامیاب ہے، وہیں ہم آپ سے عرض کرتے چلیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن بھی موجود ہے جو گردے میں موجود پتھری کو 15 دن کے اندر اندر، چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو، تحلیل کر کے اس کو نکالنے کا عمل شروع کر دیتی ہے. لہٰذا ہمارے بہت سارے احباب جنہوں نے پولی کیور کے رزلٹ لیے اور الحمدللہ ہم پہ یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت دے. جن لوگوں کے بھی گردے میں پتھری ہے، مثانے میں پتھری ہے، دوستو وہ رابطہ کریں. ہم ان کو دوائی بھیجیں گے. 1 مہینے کی دوائی کا ہدیہ 3000 روپے رکھا گیا ہے. ہم آپ کو وہ دوائی بھیجیں گے، آپ وہ کھائیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے جب آپ پہلے مہینے دوائی کھائیں گے، بلکہ پہلے 15 دنوں بعد جو آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، آپ کے پہلے الٹرا ساؤنڈ سے اس الٹرا ساؤنڈ میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. تو دوستو، آپ کے قریبی عزیز میں کوئی واقف میں کسی کو پتھری ہو مثانے میں، گردے میں، تو آپ وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ ضرور رابطہ کیجئے. انشاءاللہ صحت کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا.